بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ تسلیم الاسلام اور آپ دیکھ رہے ہیں ProUrdu.com کا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے فلسطین کے حوالے سے اور کشمیر کے حوالے سے کہ یہ دو ایشوز جو ہیں وہ اتنے پرانے ہیں اور اس کو دنیا حل کرنے والی سائڈ پہ کیوں نہیں آ رہی۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلم امہ کا کردار بھی ڈسکس کریں گے، ان دونوں جو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹریز ہیں ان کا پرس منظر بھی ہم ڈسکس کریں گے، اور اس سے بڑھ کر ان دونوں ایشوز کو لے کر جو دنیا کی عالمی طاقتیں ہیں وہ کس طرح سے پیسہ کماتی ہیں، ان تینوں چیزوں کو آج ہم ڈسکس کریں گے۔ اور ان ساری چیزوں کے اوپر ہمارے ساتھ ڈسکس کرنے کے لیے آج موجود ہیں محترم جناب محمد بلال افتخار صاحب، جن کا تعلق ہے اسٹریٹجک انالیسس گروپ سے۔ سر، میں آپ کو شو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم وعلیکم السلام سر، تھینک یو ویری سر۔ آپ کو مچ۔ بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ سر، سب سے پہلے تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو ان دونوں جو ایشوز ہیں فلسطین کا اور کشمیر کا، ان کا پس منظر بتائیں کہ ان کا پس منظر ہے کیا اور یہ کس طرح سے جو ایشوز ہیں وہ کریٹ ہوئے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ ہے کہ دونوں اگر ایشوز کو دیکھیں تو دونوں آئیڈینٹیکل ہیں بہت زیادہ۔ پہلے میں فلسطین پہ آؤں گا۔ فلسطین آپ جانتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 17 ماہ بیت المقدس کی طرف چہرہ فرما کے نماز پڑھائی اور مسلمانوں نے نماز پڑھی۔ مسلمانوں کہ یہ دونوں مسائل اس وقت عالم اسلام کے بڑے سخت سنجیدہ اور بڑے زیادہ شدید مسائل ہیں، جو تنازعات ہیں جن کے اندر مسلمانوں کو کافی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ان دونوں ایشوز کے پیچھے اصل میں مسلمانوں کی اپنی غلطیاں اور کم ظرفی ہیں۔ فلسطین کا معاملہ لے لیں تو فلسطین کے معاملے کی آغاز ہوا جب عثمانی خلافت جاری تھی۔ اس زمانے کے جو خلیفہ تھے ان کے پاس یہودی آئے، انہوں نے کہا ہمیں یہاں پہ بسنے کی اجازت دی جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ تاریخ اسلام کا اٹھا کے دیکھ لیں تو اسپین سے لے کے بغداد تک ہر جگہ پہ جہاں جہاں پہ مسلمانوں کی حکومت رہی، یہودیوں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا گیا، بلکہ ان کو جابز دی گئیں، اور کئی وزراء جو تھے خلفائے عباسیہ اور عثمانی خلافت کے اندر، یا پھر آپ بنو امیہ کی جو خلافت قائم ہوئی مورش اسپین کے اندر، تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ یہودیوں کو اچھی جابز دی گئیں، ان کو وزارت تک جو ہے کئی وزیر جو ہیں وہ یہودی گزرے۔ لیکن یہودی بیسیکلی ایک کم ظرف قوم ہے۔ وہ حضرت علی کا قول ہے کہ جو سامنے نظر آنے والے انسان کا احسان مند نہیں ہو سکتا، تو وہ غائب خدا کا جو نظر نہیں آتا اس کا کس طریقے سے شکر گزار ہو سکتا ہے۔ تو یہودی اس پہ پورا اترے، جہاں پہ مسلمانوں نے ان کے ساتھ بھلائیاں کی وہاں پہ انہوں نے ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف سازشوں کو ہی بہتر سمجھا، اور اس کی سب سے بڑی مثال آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ آئے مسلمانوں نے ان کو پناہ دی فلسطین کے اندر کہ چلیں جی یہاں پہ ان کا کسی زمانے میں کہ ٹیمپل آف کنگ سولمن ہوتا تھا، جو بیسیکلی بنیادی طور پہ ٹائٹس نے گرایا تھا، اور ہزار سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور سے پہلے، اور وہ مسلمانوں نے نہیں گرایا تھا، اور انہوں نے وہاں پہ اس ایک نسبت کی وجہ سے ہم نے ان کو وہاں پہ بسنے دیا۔ پھر عثمانی خلافت آپ جانتے ہیں کہ اس کو زوال آیا، فرسٹ ورلڈ وار کے اندر وہ شکست کھائی، اور یہ علاقے جو ہے نا ان کے ہاتھ سے نکل گئے۔ اچھا، اس میں ایک اور میں مزے کی بات بتاتا چلوں کہ وہ جو اقبال کہتا ہے کہ حرم رسوا ہوا پیرے حرم کی کم نگاہی سے، جوانان تتاری کس قدر صاحب نظر نکلے۔ عثمانی خلافت کی شہادت کے اندر بھی ہم مسلمانوں کے اندر ہی وہ لوگ تھے جنہوں نے لارنس آف اریبیا کی قیادت کے اندر عثمانی خلافت کو اس ایریے کے اندر شکست دوچار کرنے میں بہت زیادہ بڑا کردار ادا کیا، اور پھر یہ علاقے ہاتھ سے نکل گئے۔ یا یہ حصہ جو ہے، جو فلسطین کا حصہ جو ہے، یہ برطانیہ کے حصے میں آیا، اور برطانیہ کی فوج کی زیر نگرانی یہاں پہ آپ جانتے ہیں کہ یہودی آتے گئے، بستے گئے، اور جو برطانوی فوج تھی اس نے ان کو تحفظ دیا۔ پھر ایک وقت وہ آیا 1948 کے اندر کہ انہوں نے آزادی کا اعلان کر دیا، اور کمبائن مسلم جو تھی، جن لوگوں نے مدد کی تھی لارنس آف اریبیا اور برطانیہ سرکار کے، وہی جو ہے جب کمبائن ہو کے حملہ کیا تو اسرائیلیوں نے ان کو شکست دی، اور اس طرح اسرائیلی ریاست اس صہیونی ریاست کی جو ہے بنیاد بنی۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم لوگوں کو سمجھ آ جاتی گیم کیا ہے، لیکن ہم نہیں سمجھے، اور ہم پھر ڈیوائیڈ ہو گئے، ایک طرف مونارکیز آ گئی، دوسری طرف جو ہے عرب نیشنلزم جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا، اور وہ انرجیز جن کو بیت المقدس کی آزادی کے لیے استعمال ہونا چاہیے تھا، وہ فورسز ایک دوسرے کے ساتھ دستے گریباں ہو گئی۔ کولڈ وار کے اندر کیا ہوا وہ آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ دوسری طرف کشمیر میں آ جائیں، کچھ لوگوں کا خیال یہ کہ کشمیر کی آزادی کی تحریک 1947 میں شروع ہوئی، جو بالکل غلط ہے۔
کشمیری آپ جانتے ہیں کہ ہری سنگھ مہاراجہ گلاب سنگھ نے اسے انگریزوں سے خریدا تھا، اور اس کے بعد سے یہاں پہ ایک ظلم و ستم کا جو ہے نا وہ میدان سج گیا. اور پھر ہم نے دیکھا 1930s کے اندر کشمیر کی تحریک آزادی پہلی دفعہ منظم طریقے سے شروع ہوئی. 47 کے اندر یہ ہوا کہ جو پہلے غلامی جو ایک غاصبانہ قبضہ ڈوگرا راج کا تھا، اب ڈوگرا راج سے وہ ہندوستان کا ہو گیا. اور ابھی تک آپ جانتے ہیں کہ صرف 1989 سے ابھی تک 1 لاکھ سے زیادہ کشمیری شہید کیے جا چکے ہیں، ہزاروں خواتین کی بے حرمتی ہو چکی ہے، جو ہیں سینکڑوں درجنوں بچے جو ہیں اپنی آنکھوں سے، اور جو لوگ ہیں جوان ہیں وہ اپنی آنکھوں سے محروم ہو چکے ہیں پیلٹ گن سے. ہندوستانی جہاں پہ جاتے ہیں وہاں پہ کارڈن آپریشن کے نام کے اوپر لوگوں کو بے عزت کرتے ہیں، رسوا کرتے ہیں. اگر کوئی ریئیکٹ کرتا ہے تو اس کو نہ صرف گرفتار کر لیا جاتا ہے بلکہ ٹارچر دیا جاتا ہے، اور بعد میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ملیٹنٹ جو ہے وہ ہم نے مار دیا. تو یہ ہے یہاں پہ بھی جو آپ اگر دیکھیں کہ جو 47 کے بعد شیخ عبداللہ کا کردار رہا، اور اس کے بعد اس کا بیٹا جو ہے عمر عبداللہ وغیرہ جو ہیں ان کا جو کردار رہا، تو بیسیکلی پھر میں وہی کہوں گا کہ کشمیر کی اس پرابلم کے اندر بھی ایک بڑا ہاتھ جو ہے خود مسلم جو ہیں لیڈرشپ کا رہا. اور جس طریقے کے ان کو خواب دکھائے گئے، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ماضی کے اندر یہ لوگ کیا مسلمانوں کے ساتھ کرتے رہے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے سیلفش انٹرسٹ کی خاطر جو ہے کشمیریوں کے ساتھ کیا کیا. وہ آج آپ جانتے ہیں کہ آج 5 اگست 2019 سے لے کے ابھی تک دنیا کا سب سے بڑا جیل بنا ہوا ہے. اتنا ملٹرائز زون جو ہے دنیا میں اور کسی جگہ پہ نہیں ہے جتنا ہندوستانی فوج وہاں پہ موجود ہے. اور جس طرح وہ لوگوں کے ساتھ سلوک کر رہی ہے، ان کے باغ کاٹے جا رہے ہیں، ان کی دکانیں لوٹی جا رہی ہیں. اور اب تو حد یہ ہو گئی ہے کہ ہندوستان سے دہشت گرد علاقے جو ہیں وہ بسائے جا رہے ہیں، ریٹائرڈ فوجی دہشت گرد لائے جا رہے ہیں جن کو بسایا جا رہا ہے تاکہ ڈیموگرافک جو ہے، جو پاپولیشن جو ہے اس کا بیلنس جو ہے ہندوستانیوں کے حق میں آ جائے. اور پھر ہندوستان کہے کہ چلیں جی اب پلیبسائٹ کروائیں اور معاملہ جو ہے کشمیر کے اوپر ان کا غاصبانہ قبضہ رہے. اچھا تو یہ بلال سچویشن صاحب، ہے. ایک چھوٹا سا سر سوال میں یہاں پہ کرنا چاہوں گا اسی جو ڈسکشن چل رہی ہے اس کو لے کے. اس کے بعد ہم باقاعدہ جو باقی سوالات ہیں ان کو کریں گے، آپ کی کنورسیشن کے حصے میں سے لیں گے. جیسے آپ نے بتایا کہ یہودیوں کے لیے جو زمین تھی وہ بڑی تنگ ہوتی جا رہی تھی یورپ میں اور باقی جگہوں پہ. میں چاہوں گا کہ اس کا بھی تھوڑا سا پس منظر ہمارے ناظرین کے لیے یہاں پہ شیئر کر دیجئے گا کہ کس طریقے سے مسلمانوں نے اپنے دل بڑا کر کے ان کی مدد کی، اور پھر وہ کیسے ٹرانسلیٹ ہوا وہ تو خیر آج دنیا کے سامنے ہی ہے، لیکن بس اس کا پس منظر تھوڑا شیئر کر دیجیے گا. دیکھیں ایک لفظ ہے پوگرم، اگر آپ اسے سرچ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا پوگرم بیسیکلی یہودیوں کو الگ رکھا جاتا تھا. اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں یوکرین وغیرہ کے اندر بہت زیادہ یہودیوں کا قتل عام ہوا. پھر آپ قریب اگر ماضی قریب میں جائیں، یعنی کہ بہت زیادہ قریب نہیں ذرا دور قریب میں جائیں، تو پھر جو جرمنی کے اندر جو سلوک کیا گیا، بیسیکلی جو عیسائیوں کا یہ خیال تھا، جو حقیقت بھی ہے کہ یہودیوں کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کو صلیب پہ چڑھایا گیا. تو ایک مسئلہ تو چل رہا تھا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ یہودیوں نے مینیپولیٹ کرتے ہوئے، کیونکہ دولت کمانے میں اور اس کے اندر تو یہ بڑے تیز تھے، پھر انہوں نے ایک نیا تھاٹ پروسیس جو وہ شروع کیا. انہوں نے کہنا یہ شروع کیا کہ عیسیٰ خود جو ہیں کیونکہ یہودی بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے بنی اسرائیل، اور یہ بات جو ہے کہ امریکن جو ہے ڈپٹی جو ڈیفنس سیکرٹری نے 2001 کے واقعات کے بعد بھی کہی تھی، اس نے کہا کہ ہماری روٹس جو ہیں وہ تو جودائزم سے ملتی ہیں کیونکہ ہمارے کرائسٹ بھی جو تھے. تو ہمیں ایک صاف چیز نظر آئی کہ آہستہ آہستہ انہوں نے اپنے پیسے اور اپنے نالج کے زور سے مینیپولیٹ کرنا شروع کیا عیسائی دنیا کو بھی. تو ایک طرف آپ کے کیتھولکس رہ گئے اور دوسری طرف پھر پروٹیسٹنٹ چرچ سامنے آنا شروع ہو گیا. پھر پروٹیسٹنٹ کے اندر بھی ہم نے دیکھا ایونجیکلز آئے جن کو یہ کہا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام تب آئیں گے جب آرمگیدون کا جو ہے وہ محاذ جو ہے وہ سجے گا. اور اس میں اگر آپ پیٹ رابرٹسن اور گیری فالویل جیسے امریکن ٹیلی ایونجیکلز کو سنیں تو وہ صاف صاف یعنی کہ وہ چھپاتے نہیں ہیں مسلمانوں سے بغض، اور وہ کہتے ہیں کہ اینٹی کرائسٹ جو ہے وہ بیسیکلی مسلمان ہے، اور جو یہودی اور صہیونیوں کی مدد کرنا جو ہے وہ ان کے بقول جو ہے وہ فرض ہے، کیونکہ مسلمان یہودیوں کو ختم کرنے کے درپے ہیں، اور اگر ختم ہو جاتے ہیں تو اسے ہی بچانے کے لیے، یعنی کہ یہودیوں کے لیے ہی جو ہے عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے. اچھا یہاں پہ بھی ایک اور بڑے مزے کی بات بتاؤں کہ ابھی نیتن یاہو کی پروگرام سے پہلے جو ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی اس میں نے ایک ویڈیو بھی کی ہے کہ اسرائیل کے جو چیف ربی ہے اور اس کے علاوہ بہت سے دوسرے ربیز جو ہیں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جو
یہودیوں کا مسیح ہے جو ہمارے مطابق دجال ہے، وہ ان کانٹیکٹ ہے ود نیتن یاہو، اور ان میں سے ایک چیف ربی نے تو یہاں تک دعویٰ کیا ہے کہ جو مرضی اگر 100 الیکشن بھی ہو جائیں تو 100 الیکشن میں بھی نیتن یاہو کو کوئی نہیں ہٹا سکے گا. کیوں؟ کیونکہ ہی از اپرووڈ بائی دیئر مسیح، اور جو ہے، اور یہ بات مسیح نے خود اسے جو ہے نا یہ بتائی ہے. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ریلیجس کمرشل جو سینٹیمنٹس ہیں ان کو لے کے جو ہے پوری دنیا کے اندر جو غیر مسلم، خاص طور پہ جنہیں ہم اہل کتاب اقوام جو ہیں، وہ ایک سٹیج تیار کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. تو یہ، اور اس کے بعد اگر آپ کلیش آف سیولائزیشن کے تھیسس کو پڑھیں تو اس میں سیموئل پی ہنٹنگٹن نے کہا تھا کہ بیک گراؤنڈ بہت ضروری ہے اپنے آپ کو پرومیننٹ کرنے کے لیے. مثلا اگر میں نے وائٹ کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو شاید میں آپ کو کیمرے میں اتنا اچھا نہ لگوں جب تک کہ میرے پیچھے بلیک کلر یا ڈارک کلر نہ ہوگا. تو پہلے کولڈ وار کے زمانے کے اندر تو وہ بیک گراؤنڈ دینے کے لیے جس کو دیکھ کے اپنی وہ دکھا کے یورپ اور ویسٹ اپنی جو ویلیوز پروموٹ کر رہا تھا وہ سوشلزم تھا، اور سوشلزم کے بعد جو ہے ریپلیس کیا وہ اسلام نے. اور اسلام کے ساتھ جو کچھ ہوا اور جس طریقے سے کرنے کی کوشش کریں، اب تو یہ حالت ہو گئی ہے کہ آپ کو جان کے انسٹیگیٹ کیا جاتا ہے. کبھی جو ہے کارٹونز کنٹروورسی شروع ہو جاتی ہے، توہین مذہب شروع ہو جاتا ہے، کبھی جو ہے وہ آپ کے رائٹس جانتے ہوئے. آپ دیکھ لیں یہ غزہ کو ہی آپ دیکھ لیں، غزہ بھی دنیا کے بڑے جیلوں میں سے ہے. کس طریقے سے چاروں طرف سے اسرائیل جو ہے وہ گھیر گھیر کے مار رہا ہے فلسطینیوں کو. لیکن یہاں پہ بھی میں اسلام پیش کروں گا کہ ہم مسلمانوں نے کچھ بھی نہیں سیکھا، کہ غزہ کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت بہت بڑی، اس وقت بھی جس وقت یہ کانفلکٹ چل رہا ہے، ایک بہت بڑی پالیٹکس چل رہی ہے پی ایل او اور حماس کے درمیان. اور پی ایل او جو ہے وہ جو اسے اس وقت بن کے جو ایک نمائندہ بن کے رول ادا کرنا چاہیے، ہمیں وہ کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. بلکہ رپورٹس یہ بھی ہیں کہ جو ویسٹ بینک کے اندر حماس کے فائٹرز کو بھی بے گرفتار شک. کی. تو کہنے کا مقصد میرے بھائی یہ ہے کہ علامہ اقبال نے بالکل صحیح فرمایا تھا کہ حرم رسوا ہوا پیر حرم کی کم نگاہی سے. اب حالات یہ ہیں کہ خود میں جہاں پہ ہم پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ بھی کچھ لوگ بات کریں کہ جی فلاں نے جو ہے کبھی پاکستان کو سپورٹ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا. یار فورگیٹ اٹ بھائی. وہ علامہ اقبال ہی فرماتے ہیں کہ قوم ملت سے، فرد ملت سے ہے. سوری میرے ذہن میں وہ نہیں آ رہا کہ ملت اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب کا نہ کر، خاص ہے ترتیب میں قوم رسول ہاشمی. جو مسلمان کلمہ گو ہے وہ حضور کے حکم کے مطابق ایک امت کے اندر پرویا گیا. اب کیونکہ ویسٹ نے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں کہ کئی سو سال تک مسلم اچھا ممالک بلال کے صاحب، اوپر یہاں پہ قبضہ میں سوری ٹو انٹرپٹ کی چھوٹا سا سوال اور ایڈ کرنا چاہوں گا اسی کانٹیکس میں جو ہماری کنورسیشن چل رہی ہے. جیسے آپ نے نیتن یاہو کی بات کی کہ وہ کافی عرصے سے الیکٹ ہوتے آ رہے ہیں، اور ان کو جو ان کے جو لوگ ہیں جو اسلامک ریلیجیس اسکالرز ہیں ان کے سوری اسلامک نہیں، دوسرے والے جو ان کے ریلیجیس اسکالرز ہیں، ان کی بڑی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ یہی ہے کہ ان کو جو مسیح ہیں ان کے، جن کو ہم دجال کہتے ہیں، ان کی طرف سے بڑی سپورٹ حاصل ہے. اچھا اگر دیکھا جائے تو پچھلے رمضان کے بھی انہی دنوں کے اندر یہ سینیریو وہاں پہ کریٹ ہو گیا تھا، اور پولیٹیکل تھوڑی سی جو مائلیج ہے وہ اچیو کرنے کی انہوں نے کوشش کی تھی. اگر ہم انڈیا کی بات کریں تو وہاں پہ جو نریندر مودی ہیں ان کی بھی بیک گراؤنڈ کچھ ایسی ہی ہے. اگر ان کی گجرات کی بات کریں تو انہوں نے مسلمانوں پہ ظلم کی ہے. اب جب سے وہ اپنی حکومت میں آ گئے ہیں، پرائم منسٹر بن کے، تو اس وقت سے ان کے جو پاکستان کے ساتھ حالات ہیں وہ کافی کشیدہ ہو گئے ہیں. اس کی مثال صرف پاکستان کو لے کر نہیں دی جا سکتی. اگر انڈیا کی بات کریں تو انڈیا کے ساتھ بھی ان کے حالات اور تعلقات تقریباً ایسے ہی ہیں. لیکن چونکہ اس وقت چائنا بہت زیادہ اگریسو ہے، اسٹرانگ ہے، وہ ان کو منہ توڑ جواب اسی وقت دے دیتا ہے، تو وہاں سے وہ ٹھنڈے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. پاکستان کی طرف سے بھی انہیں رسپانس ملتا ہے، لیکن پاکستان کے ساتھ ان کی ٹسل جو ہے وقتاً فوقتاً چلتی رہتی ہے، چاہے وہ بارڈر کی ٹینشن کی بات ہو، باقی ہو. اگر بنگلہ دیش کی بات کریں، ان کے باقی پڑوسیوں کی بات کریں، تو کسی کے ساتھ بھی ان کے تعلقات اچھے نہیں ہیں. لیکن اس کے پیچھے ون پوائنٹ ایجنڈا یہی ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں مسلمانوں کو، اپنے پڑوسیوں کو تنگ کرو، اور اس سے پولیٹیکل مائلیج جو ہے اس کو گین کر کے الیکشن کے اندر کامیابی حاصل کی جائے. تو میں یہ چاہوں گا کہ اس کانٹیکس کو آپ ذرا اسرائیل اور جو فلسطین کا ایشو ہے اس کانٹیکس میں بھی ذرا دیکھیے گا، کیا یہاں پر بھی سیم سینیریو اپلائی ہوتا ہے یا وہاں پہ حالات تھوڑے ڈفرینٹ ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا ایک پروگرام میں نے کہا تھا دنیا میں دو قومیں ایسی ہیں جو پورے ایشیا پہ کلیم کرتی ہیں. ایک اسرائیل ہے، اگر گریٹر اسرائیل کا آپ نقشہ دیکھیں تو وہ عراق تک آتا ہے، ٹھیک ہے. اور اگر آپ مہا بھارت کے نقشے کو دیکھیں تو اس میں انڈونیشیا تک جو ہے نا پورا علاقہ جو ہے نا انڈیا کے اندر. دونوں ہی قومیں جو ہیں، دونوں ہی کی جو سوچیں ہیں جسے وہ حق تسلیم کرتی ہیں،
وہ بہت ان نیچرل ہے اور وہ چاہتی ہیں کہ اپنے آپ کو توسیع کریں. جہاں تک اسرائیل کی بات ہے تو آپ جانتے ہیں کہ صدیوں سے یہ اسرائیلی، جب ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، حضرت سلمان علیہ السلام کے بعد ان کا زوال جب شروع ہوا اور ان کو جوتے پڑنے شروع ہوئے، ٹائٹس نے جو ہے کنگ سولمن کا جو وہ ٹیمپل تھا اس کو گرا دیا، جہاں پہ اب مسجد اقصیٰ جو ہے وہ ہے، تعمیر ہے، اور ان کو نکال دیا. اور جہاں پہ بھی یہ گئے ان کو ذلت و رسوائی جو ہے ان کے حصے میں آئی، سوائے مسلمانوں کے جنہوں نے ان کو نہ صرف پروٹیکٹ کیا بلکہ ان کو عہدے بھی دیے. تو یہ جب واپس آئے ہیں تو یہ اس نتیجے کے ساتھ واپس آئے ہیں کہ اگر اب اسرائیل گیا تو ان کے پاس کچھ نہیں بچے گا اور ان کی جو تاریخ ہے نا وہ ختم ہو جائے گی. اس وجہ سے ہم ان کے اندر ریزالو دیکھتے ہیں. اور اس کی ایک مثال 70s میں جو اینٹی بی کا ہوا تھا، یہ اترے ایجپٹ اور سوڈان وغیرہ کے اوپر سے جاتے ہوئے ادی امین کے ملک کے اندر، وہاں پہ انہوں نے اپنے قیدی چھڑوائے اور پھر خیر خیریت سے واپس آ گئے، اور دنیا کو تب پتہ چلا جب وہ آپریشن ختم ہو چکا تھا. اسی طریقے سے آپ ان کو اوریسیک کے اوپر ان کا حملہ دیکھ لیں. اسی طریقے سے اگر آپ عرب اسرائیلی وار دیکھیں 73 کی وار میں، جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ عرب وہ جیتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس طرح تھرڈ آرمی کے پیچھے ایرل شرون جو ہے اپنی فورسز کے ساتھ پہنچ گیا تھا، اگر عرب سیز فائر نہ مانتے تو بہت بڑی شرمندگی ہونی تھی. پورا ایک آرمی گروپ جو ہے وہ اسرائیلیوں نے یا تو ختم کر دینا تھا یا قیدی ہو جانا تھا. تو اسرائیلی اس وجہ سے ہمیں ریزالو کے ساتھ نظر آ رہے ہیں. اچھا، پھر میں ایک اور بات کرتا چلوں کہ ہم نے اس پہ پروگرام بھی کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، ڈیل آف سینچری بالکل کے اوپر. تو ڈیل آف سینچری جو ہے اسی کی بنیاد پہ ابراہم ایکارڈ ہوا ہے. ایک بہت ہی زیادہ جو ہے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے ساتھ پہلے عربوں کو مجبور کیا گیا، ان کو مجبور کیا گیا، ان کو انسینٹیوز دکھائے گئے، اور جو ہے ابراہم ایکارڈ کے اوپر آپ جانتے ہیں یو اے ای، بحرین، مراکش وغیرہ نے کر لیا. اس سے پہلے ایجپٹ کے ساتھ بھی اسرائیل کے تعلقات تھے اور جارڈن کے ساتھ بھی تعلقات تھے. اب جو ہے 4-5 ممالک اور آ گئے. اچھا، یہ جو ابراہم ایکارڈ تھا اس کی بیسس بھی تو ڈیل آف سینچری تھی. اور اگر آپ ڈیل آف سینچری کا ٹیکسٹ اٹھا کے دیکھیں تو اس کے اندر جو یروشلم ہے، جو بیت المقدس ہے، اس کے اوپر تو حق تسلیم کیا گیا ہے اسرائیلیوں کا. اور ابھی بھی ہم جو دیکھ رہے ہیں، یہ جو 2-2.5 ہفتے سے جو ایک لڑائی کا آغاز ہوا، وہ کس طرح ہوا کہ اسرائیلی دہشت گرد نکلے ہیں. انہوں نے جو ہے پہلے جو فلسطینی جاتا تھا اسے مارنا شروع کر دیا، لوگوں کی گاڑیاں روک کے جو فلسطینی نظر آیا اسے مارا، اور الزام کے لگایا کہ وہ کیا جگہ ہے، محلہ جو ہے وہاں پہ، کیونکہ اس کے اوپر ایک کیس ہے چل رہا ہے، اس کے بہانے سے یہ شروع ہوا. پھر فلسطینیوں کی طرف سے جب ریاکشن آیا، خود اسرائیلی عرب جو آبادی ہے اس کے اندر سے آیا، تو آپ کے سامنے یہ معاملات ہونے شروع ہوئے. اور اس کے بعد مسلم ممالک کی میجورٹی مسلم ممالک کی خاموشی یہ بتا رہی ہے کہ جن نے ابراہم ایکارڈ کو مانا یا اس سے پہلے ڈیل آف سینچری پہ ایگری کر رہے تھے، شاید ان کے کو بھی اس چیز کا علم تھا کہ یہ کچھ ہونے والا ہے. اسی لیے اب اس طرف سے کوئی ہمیں ریاکشن نہیں نظر آ رہا. یار، آپ کا بیت المقدس ہے، پہلے بھی کا 17 مہینے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی. تو ہمارے لیے تو خانہ کعبہ کے بعد جو سب سے اہم جگہ ہے وہ تو بیت. اچھا، اب دوسری طرف آ جائیں، مودی کی طرف آ جائیں. تو آپ جانتے ہیں کہ جب پاکستان اور ہندوستان آزاد ہوئے تھے، اور اب پاکستان کے اوپر کافی قائد اعظم پہ یہ تنقید بھی ہو رہی تھی، دو قومی نظریے کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر. قائد اعظم بالکل ٹھیک تھے. ہندوستان ایز اے سیکولر ریاست آزاد ہوا اور ہم نے دیکھا اس کے فوراً بعد ہی مسلمانوں کے خلاف جو ہے نا آپریشن شروع ہو گئے. آپ دیکھ لیں، کوئی سال آزادی کے بعد سے، میں بی جے پی کی گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا، بی جے پی کے آنے سے پہلے تک آپ دیکھ لیں کون سا کوئی ایسا سال ہے جس میں کوئی فساد نہ ہو، جس میں مسلمان نہ مارے گئے ہوں. اب کیا ہے کہ ہندوستان کیونکہ 80% سے زیادہ وہاں پہ ہندو ہیں، رہتے ہیں، اس وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوبارہ جو ہے اس کے اندر وہ ایک ایتھنو ریلیجس جو نیشنلزم ہے وہ سامنے آ رہا ہے، اور اسے ایکسپلائٹ کر کے مودی آئے. اور آج آپ دیکھ لیں کہ کرونا سے کتنا نقصان ہو رہا ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ ہندوستان کا ابھی بھی جو میجورٹی ہندو ہے وہ مودی کو ہی جو ہے وہ کر رہا ہے. اب پھر وہی میں ہنٹنگٹن کی بات کروں گا کہ بیک گراؤنڈ بہت ضروری ہے. اب جتنے بھی فیلیئرز ہندوتوا کے آ رہے ہیں، جو ایکسپیریمنٹس انہوں نے کیے ہیں، تو وہ اس کا بدلہ جو ہے، کیونکہ اپنے اوپر تنقید آئے گی، اس سے لیے اس کو کاؤنٹر کرنے سے پہلے انہوں نے ایک بوگی مین پہلے کا تراشا ہوا ہے، جو کہ 1947 سے تراشا ہوا ہے، وہ پاکستان ہے.
وہ اپنے تمام فیلیئرز کو چھپانے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ پاکستان کے اوپر الزامات لگا کے ایک ایسا مائنڈ سیٹ تیار کر دیا ہے کہ لوگ جیسے ہی پاکستان کا نام آتا ہے تو وہ گھبرا جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی انڈیا کا بہت بڑا دشمن ہے. حالانکہ اگر آپ دیکھ لیں تو مشرف دور میں بھی ہم نے ایڈ انڈیا کو بھیجی تھی. حیدرآباد میں ہمارا C-130 سامان لے کے گیا تھا. ابھی پھر ہم انڈیا کو آفر کر رہے ہیں کہ آپ کے جو حالات چل رہے ہیں دشمنی اپنی جگہ لیکن انسانی بنیادوں پہ ہم آپ کی مدد کریں گے. لیکن اس سارے کے اندر آپ دیکھو کہ پاکستان جو کچھ کر رہا ہے, کچھ دنوں تک تو کچھ عرصے کے لیے سوشل میڈیا پہ تو ہندوؤں نے اسے جو ہے سپورٹ کیا, اپریشیٹ کیا, لیکن دوبارہ کیا ہو رہا ہے کہ پاکستان, جس کی مثال کچھ ہفتے پہلے جو ورکنگ باؤنڈری پہ جو واقعہ پیش آیا کہ انڈینز جو اپنے ٹریکٹر لے کے ہمارے ایریے میں آ گئے اور انہوں نے ہمارے اوپر جو ہے فائرنگ کی, ہمارے افراد کے اوپر. تو اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ مودی صاحب نہ کسانوں کو کنٹرول کر سکے, نہ وہ کشمیر کو کنٹرول کر سکے. چائنا نے جو ہے وہ چھٹی کا دودھ یاد کروا دیا لداخ کے اندر. کسان ابھی بھی بیٹھے ہوئے احتجاج کر رہے ہیں. کورونا کے اندر اب جو ہے لاکھوں کیسز روزانہ سامنے آ رہے ہیں, ہزاروں بندے 4,000 ایک دن میں مر رہا ہے. تو مودی صاحب اپنی سیاست کیسے بچائیں گے؟ وہ اسی طرح بچائیں گے کہ وہ پاکستان پہ الزام لگائیں. پاکستان, اور یہی پالیسی اگر آپ دیکھیں تو اسرائیلیوں کی بھی ہے کہ اسرائیلیوں نے بھی اپنے اندر ایک, بلکہ اپنے اندر ہی کیا پوری دنیا کے اندر ایک نفرت جو ہے غیر مسلم اقوام کے اندر جو ہے وہ پیدا کی ہوئی ہے ان بیچارے فلسطینیوں کو, جن کو دنیا کے یعنی کہ 2 جیلوں کے اندر قید کیا ہوا ہے. ایک کو غزہ کہتے ہیں, دوسرے کو ویسٹ بینک کہتے ہیں. لیکن یہودی دہشت گرد فلسطینی بچوں کو بے دردی سے قتل کریں, ڈنڈوں سے, پتھروں سے, وہ کچھ نہیں ہے. لیکن اگر فلسطینی اپنے حق کے اندر ایک پتھر مارتا ہے تو اس کو دہشت گرد کر کے جو ہے نا قرار دیا جاتا ہے, اور توقع یہ کی جاتی ہے کہ پوری دنیا جو ہے اسرائیل کی مدد آئے گی اور ان نہتے شیرخوار بچوں کو قتل کرنے میں اسرائیل کو سپورٹ کرے گی. تو یہ المیہ ہے بہت ہمارا شکریہ بلال صاحب. مسلمانوں کا. آخری 2 سوالات ہیں, اس میں سے ایک سوال جو ہے وہ کمرشل انٹرسٹ سے متعلق ہے. اگر ہم کشمیر کے ایشو کی بات کریں یا فلسطین کے ایشو کی بات کریں تو ان ایشوز کو نہ ریزالو کر کے پوری دنیا کی جو عالمی طاقتیں ہیں یا بڑے جو اسلحہ ڈیلر ہیں وہ کس طریقے سے استفادہ کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ سیم سینیریو ہم کشمیر اور فلسطین کو ڈسکس کریں تو اس کے اوپر یہ کس طرح فٹ ان ہوتا ہے؟ دیکھیں جی, بات کی ہے کہ ابھی تو کرونا کی آپ کو پتہ وبا چل رہی ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں نے کوشش کی تھی UN کے اندر جو ہے یہ غزہ کی کرائسس کو لے کے آیا جائے. پرسوں جمعہ والے دن اس کے اوپر بات چیت ہونی تھی, عید والے دن, لیکن امریکہ کے کہنے کی وجہ سے اب ڈیلے کر کے سنڈے پہ لے کے آیا جا رہا ہے. امریکن جو اپنی جو سوسائٹی ہے وہ اس کے اوپر بہت بڑا ہاتھ جو ہے نا اسرائیلی لابی کا ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ ان کے پریزیڈنٹس جو ہیں, نیتن یاہو نے اوباما کو کھڑی جو ہے امریکہ میں بیٹھ کے سنا دی. اوباما کچھ نہیں کر سکا کیونکہ اسے پتا تھا کہ اگر اپنے آپ کو سیاسی طور پہ زندہ رکھنا ہے تو ان یہودیوں کو, ان زائنسٹوں کو خراب نہیں کرنا ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ زائنسٹوں کی ہی خواہش کے اوپر جس طریقے سے عراق کو برباد کیا گیا, اور اس کے بعد لبنان کو جس طریقے سے وہاں پہ دہشت گردی پھیلائی گئی, اور پھر سیریا کی آپ کے سامنے ہے, تو یہ سارے کس کے خواہشات تھیں؟ یہ انہی کی خواہشات تھیں جس کے اوپر. اور ان دا مین وائل ان کے لیے انسینٹیو امریکن کمپنیز کے لیے, یورپین کمپنیز کے لیے یہ تھا کہ جو اسلحہ ان کانفلکٹس کے اندر یوز ہوا وہ ان کا بک رہا تھا, جس کی وجہ سے وہ بلینز آف ڈالرز کے پروفٹ لے رہے تھے. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھ لیں کشمیر کے معاملے کے اندر بھی, تو کشمیر کے معاملے کے اندر امریکہ بیکا جو ہم نے اس پہ پروگرام بھی کیا تھا, بیکا معاہدے کے بعد سے آپ دیکھ لیں کہ اب امریکہ کی خواہش یہ کہ انڈیا جو ہے رشیا کو چھوڑے, اور ویپن سسٹم کیونکہ پیچ نہیں ہو سکتا. بیکا ایک بڑا سیریس قسم کا معاہدہ تھا جس کے بعد جو ہے جیو اسپاشل انفارمیشن کی جو شیئرنگ کا, تو امریکہ کی اب کوشش یہ ہے کہ وہ انڈیا جو ہے نا زیادہ سے زیادہ ہتھیار خریدے, اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ بلینز آف ڈالر کے آرڈرز انڈیا کی طرف سے دیے جا چکے ہیں. اور ریسنٹلی جو چنوک جو ہیلی کاپٹرز ہیں وہ انڈیا نے لیے ہیں. اسی طریقے سے اب جہازوں کی بھی, بحری جہازوں کی بھی بات ہو رہی ہے وغیرہ وغیرہ. تو کمپنی آ رہی ہیں, لیکن اس میں پھر کون جو ہے لگا ہوا ہے کہ ہم مسلمان مار بھی کھا رہے ہیں, ہم ان سے جو ہے سامان بھی خرید رہے ہیں, اور ایک عجیب قسم کی فنی سچویشن بنی ہوئی ہے جسے اگر ہماری اشرافیہ ذرا غور سے دیکھے تو وہ خود کہے گی کہ یار کیا بلنڈرز ہم مار رہے ہیں. بہت شکریہ بلال صاحب. آخری سوال کی جانب بڑھتے ہیں. اگر ہم بات کریں مسلمانوں کے اوپر مشکل حالات کی, وہ کشمیر کے حالات بھی ہمارے سامنے ہیں, وہ فلسطین کے بھی ہمارے سامنے ہیں, شام کے اندر مسلمانوں کے اوپر جو ظلم ہو رہے ہیں وہ بھی سامنے ہیں, عراق کی بات کریں, میانمار کی بات کریں, تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں. تو مسلم ممالک کی اگر تعداد کی بات کریں تو ایسا نہیں ہے کہ مسلم
ممالک کی جو تعداد ہے وہ کافی کم ہے ماشاءاللہ، وہ کافی ایک اچھی تعداد ہے، ایک اچھا اسٹرانگ پلیٹ فارم بھی ہمارے پاس OIC کا موجود ہے۔ اتنی ساری چیزیں ہونے کے باوجود، پوری دنیا کو تیل کی سپلائیز جانے کے باوجود، فائنینشلی رچ ہونے کے باوجود، فائنینشلی کمرشل ہب ہونے کے باوجود، مورلی اخلاقی طور پر مسلمانی جو لوگ ہیں، جو لیڈرز ہیں، ورلڈ لیڈرز ہیں، وہ اتنے کمزور کیوں ہیں یا اتنے ناتواں کیوں ہیں کہ وہ ان ایشوز کو ریزالو نہیں کر رہے یا کرنا نہیں چاہتے؟ اصل میں میرے بھائی 4 بڑی وجوہات ہیں جو اس وقت مسلمانوں کی شرمندگی کا باعث بنی ہیں۔ پہلی تو یہ کہ آپ غلامی سے نکل تو آئے ہیں فزیکلی، لیکن ذہنی غلامی کے اندر آپ جو ہے نا ابھی بھی پھنسے ہوئے ہیں۔ آپ کی مسلم ایلیٹ جو ہے وہ اس کی کوشش یہ ہے کہ وہ جو ہے اس کے بچے جو ہیں وہ ان یورپین یونیورسٹی سے پڑھ کے ہیں، آپ اپنے آئیڈیاز کو چھوڑ کے اس پہ اپولوجیٹک ہو گئے اور ان کے آئیڈیالوجیز جو ہیں ان کو ذہن میں لے کے جا رہے ہیں۔ آپ نے اپنا کلچر چھوڑ دیا ہے، کلچرلی جو ہے آپ ان کے انڈر ہو گئے ہیں۔ اب آپ جو ہے آپ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے ان کے اس نیو لبرلزم کے دور کے اندر جس طریقے سے انہوں نے آپ کو پینیٹریٹ کیا ہے اور آپ کو جو وہ چاہتے ہیں اس طریقے سے مینیپولیٹ کریں، آپ کو ویسٹرن ڈیموکریسی یہاں پہ جو دی گئی ہے، آئی ایم سوری ٹو سے، اس ویسٹرن ڈیموکریسی کے اندر جو ہے سر گنے جاتے ہیں، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ گدھے کا سر ہے یا کس کا سر۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرمایا ہے کہ اگر آپ جو اکثریت کی طرف چلیں گے تو اکثریت تو اپنے نفس کے پیچھے چلتے ہیں، تو آپ خراب ہوں گے۔ اس وجہ سے ایک تو مسلمانوں نے اپنے ڈرا بیکس کو نہیں، انہوں نے پورے کا پورا اپنے آپ کو چھوڑ دیا ویسٹ کے پیچھے، اپنے حساب سے چلتے، اپنی روایات، اپنے جو جن آئیڈیالوجیز پہ ہم چلتے ہیں وہ اپنے آپ کو اس پہ لے کے چلتے تو ایک بہتری نظر آتی۔ نمبر 2 بات یہ کہ معاشی طور پہ تو آپ کو اٹھنے ہی نہیں دیا گیا، اور معاشی طور پہ آپ دیکھ لیں IMF ورلڈ بینک کے ذریعے آپ کو کنٹرول کیا گیا۔ اس کے بعد جو ہے گلوبلائزیشن کا دور آ گیا، کیونکہ اس کا محرک جو ہے وہ ویسٹرن ویلیوز ہیں، تو ان کو آپ کے اندر بھیج کے، آپ کے اندر پینیٹریٹ کر کے پھر آپ کو کے اندر ایک سوچے سمجھے طریقے سے دین اور دین سے محبت رکھنے والوں کے خلاف جو ایک نفرت ڈالی گئی، اور وہ نفرت ایسی ڈالی گئی کہ آج آپ کے لیے مولوی کسی کو کہنا یا ملا کہنا ایک بہت بڑی گالی سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ مولوی کیا ہے، مولانا کا کیا مطلب ہے؟ جو مولا سے ملا دے، جو رب سے ملا دے۔ تو انہوں نے سب سے بڑا جو کیا، جو کلیش آف سویلائزیشن کا بھی اس کا تھا، انہوں نے آپ کی ویلیوز کے اوپر حملے کیے اور آپ کی ویلیوز کو خود آپ کے سامنے کر دیا۔ اور آج کتنی حیرت کی بات ہے کہ اتنے 100 مسلم ممالک سے زیادہ ہیں، لیکن جب کسی کا دل چاہتا ہے تو وہ جو ہے فریڈم آف ایکسپریشن کے نام کے اوپر کیا سے کیا کر جاتا ہے، جبکہ اگر ہولوکاسٹ کا نام لیا جائے تو 6 سال پکی قید ہو جاتی ہے آپ کو۔ تو مسلمانوں کو خود شرم دکھانی پڑے گی، مسلمانوں کو اپنے ڈاکٹرائنل اختلافات سے نکل کے جو ہے، جو کہ کوئی اتنے بڑے اختلافات نہیں ہیں، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ ایک آنا پڑے گا۔ ان کو عرب و عجم کی جو جاہلیت کی ہماری جو ایک دوسرے کے ساتھ نفرتیں تھیں اس خطے میں لوگوں میں کے اندر تھیں، ان کو ختم کر کے لا الہ الا اللہ پہ ایک آنا ہونا پڑے گا، اور اس کا ایک ہی راستہ ہے، وہ راستہ ہے کہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جو حضور کے ماننے والے ہیں، جو حضور سے محبت رکھتے ہیں، وہ جو ہے تفریق کے اندر نہیں پڑتے، بلکہ حضور کی محبت کے اندر اپنے آپ کو ایک امت سمجھتے ہیں۔ آج ہم ہی میں سے کچھ لوگ ہیں جن کو چھو کے بھی نہیں حضور کی محبت گئی، اور وہ ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ امت ختم ہو گئی ہے۔ تو امت تو قیامت تک رہے گی۔ ہمیں اپنے آپ کو ری ڈسکور کرنا پڑے گا، کمپلیکسز سے نکلنا پڑے گا، ہمیں شعوری کوشش کرنی پڑے گی کہ اس غلامی سے نکلیں، ہمیں متحد ہونا پڑے گا۔ آج دنیا کے بڑے آئل ریسورسز ہمارے پاس ہیں، آج دنیا کے بڑے یورینیم کے قیمتی دھاتوں کے ریسورسز ہمارے پاس ہیں، آج دنیا کے بیسٹ مائنڈز ہمارے پاس ہیں جو باہر کے ملکوں میں جا کے نام کما رہے ہیں، لیکن کیونکہ ہم نے وہ انوائرمنٹ نہیں پیدا ہونے دی اپنے ممالک کے اندر، اس وجہ سے ویسٹ تو ان سے فائدہ اٹھا رہا ہے، ہم نہیں اٹھا رہے۔ ہمیں ہمارے بڑوں کو بیٹھنا پڑے گا ایک دوسرے کے ساتھ، خاص طور پہ وہ جو حضور سے محبت رکھتے ہیں اور اسلام سے محبت رکھتے ہیں، ان کو بیٹھنا پڑے گا اور عوام کو گائیڈ کرنا پڑے گا، عوام کو دوبارہ اپنی روٹس کی طرف آنا پڑے گا، کیونکہ اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب کا نہ کر، خاص ہے ترتیب میں قوم رسول ہاشمی۔ تو ہم رسول ہاشمی کے نام لے ہوئے ہیں، ہم لوگ خاص لوگ ہیں، لیکن زمانہ تو بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے، ہمیں دوبارہ بہت جاگنا ہے۔ شکریہ بلال افتخار صاحب آپ کے وقت کا۔ ناظرین، یہاں پہ ایک ویک اپ کال چاہیے، پوری امت مسلمہ کو چاہیے، خاص طور پہ لیڈران کو چاہیے۔ ہم بہت اچھی کیمپین چلا رہے ہیں اس وقت سوشل میڈیا پر کہ جی فلسطین جو ہے وہ انڈر اٹیک ہے، کشمیر کے اوپر ظلم ہو رہا ہے،
فلسطینین لائیوز میٹر، کشمیریز لائیو میٹر، ہم بہت کچھ کر رہے ہیں، مسلم لائیو میٹر، لیکن یہ وہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہم انہی کے پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے کیمپین رن کریں۔ اگر ہم بات کریں اپنے پروگرام کی تو ہمارا پروگرام بھی انہی کے پلیٹ فارم کے اوپر جا کے الٹیمیٹلی اپلوڈ ہوگا اور وہاں سے ہم دوسروں کے ساتھ شیئر کر رہے ہوں گے۔ ٹیکنالوجی وائز بات کریں، مورلی بات کریں تو ہم بہت پیچھے چلے گئے ہوئے ہیں، ہمیں اپنی چیزوں کو ریکنسیڈر کرنا ہوگا، اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں، بہت ساری ایسی انیشیٹوز ہیں جو لیڈران کو لینے پڑیں گے۔ لیکن جیسے بلال افتخار صاحب نے بات کی کہ جو ہمارے لیڈران ہیں خاص طور پہ مسلم امہ کے، ان کے ویسٹ کے اندر بہت چھوٹے چھوٹے انٹرسٹ ہیں، بہت ہی مائنر سے انٹرسٹ ہیں، صرف ان انٹرسٹ کی وجہ سے ہم جو قربانیاں دے رہے ہیں وہ بہت بڑی ہیں۔ اگر ہم ایجوکیشن سیکٹر کی بات کریں تو مسلم امہ کے اندر بھی اس طرح کے سیکٹرز ڈیولپ کیے جا سکتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے جو لیڈران ہیں ان کا فوکس یہ ایجوکیشن رہی نہیں ہے۔ اگر دوسری چیزوں کی بات کریں جو نان پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز ہیں جو یورپ کی طرف سے یا ویسٹ کی طرف سے ہمیں ملتی ہیں اور ہمارے لیڈران کو بہت زیادہ لوکریٹو لگتی ہیں، اٹریکٹیو لگتی ہیں، وہ ان نان پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز کا حصہ بن کر نہ صرف اپنے آپ کو برباد کریں بلکہ اسلام کے تشخص کو، امت مسلمہ کے تشخص کو اور اس کے وقار کو برباد کر رہے ہیں۔ ہمیں ایک دفعہ دوبارہ متحد ہونا پڑے گا، اور یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اسرائیل جیسے جو دہشت گرد ممالک ہیں وہ مسلمانوں کے اوپر ظلم کر سکیں۔ ہم نے بہت ساری اسٹرانگ کیمپین چلائی ہیں لیکن اس کے ریزلٹس زیرو ہیں۔ آپ جتنی مرضی ملینز ٹویٹس کر دیں، آپ ملینز میں ان کے ٹرینڈز لے جائیں، لیکن اس کا الٹیمیٹ ریزلٹ کیا ہے؟ کیا آپ کچھ کر سکتے ہیں اتنے بڑے ٹرینڈ چلا کر؟ ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں، ہم اس ویڈیو کا مقصد ہمارا ایک ہی ہے کہ ہم اویئرنیس کریٹ کر سکیں۔ آپ کا بھی شاید ٹرینڈ چلانے کا یہی مقصد ہو کہ آپ اویئرنیس کریٹ کر سکتے ہیں۔ اویئرنیس تو کریٹ ہو گئی، لیکن الٹیمیٹلی اس میڈیا کو کنٹرول کون کر رہے ہیں؟ وہی لوگ جو اس ظلم میں، اس بربریت میں اسرائیل کا یا انڈیا کا ساتھ دے رہے ہیں، چونکہ وہاں پہ ان کے کمرشل انٹرسٹ شامل ہیں۔ تو جب تک ہمارے لیڈران فرنٹ فٹ پہ آ کر نہیں کھیلتے یہ سلسلہ کبھی نہیں رکے گا۔ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے ہوسٹ تسلیم الاسلام اور ہمارے آج کے مہمان محترم جناب بلال افتخار خان صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔